الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھیں گے اہل محشر کہ سرکار کہاں ہیں، فرمائیں گے سرکار کے گناہگار کہاں ہیں۔ توجہ کرو سو، پوچھیں گے اہل محشر کہ سرکار کہاں ہیں، فرمائیں گے سرکار کے گناہگار کہاں ہیں۔ کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ اسے، وہ ناموس رسالت کا پہرےدار خادم حسین کہاں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عظیم مرتبت اعلیٰ قیادت میں ایک دنا گنا ٹائم زیادہ تھی ویسی سارے کو تعارف ہے میں خدا پاک رسول اللہ دا بھونکے دے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ حضور دے غلاموں، حضور دی زہری زندگی دے اندر بھی گستاخ قتل تھے نبی۔ میں صرف ترید نہ گنا چاہتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا زہری زمانہ ہے۔ سرکار فرمائے فمن لکعب بن اشرف، ایک کعب بن اشرف یہودی ہے نا، میری گستاخی کریں دے، ایک کون قتل کر دیا سی، فقد عز اللہ ورسولہ، اللہ دے رسول کو عزا دیں دے۔ فقام محمد بن مسلمہ، حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے تھے، عرض کریں اتحب یا رسول اللہ تمہیں پسند کریں دے میں قتل کریں؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں میں پسند کرے نا۔ سرکار نے فرمایا ول کلے قتل کرے سو؟ عرض کریں یا رسول اللہ دو جوان میں کو دیوچا، دو صحابی نال گھن کے ٹور بن حضرت نائلہ حضرت حارث بن اوس ون کے کعب بن اشرف دے گھر پہنچے ندھی رات دا وقت ہے۔ کعب بن اشرف کو آواز دیتی ہے، انہی بیوی آدھی ہے، یہ آواز بڑی سخت ہے، انہیں جو خون ٹپکتا ہے۔ خیال کر کے ونی کعب بن اشرف آدھے اپنو نائلہ مسلمان ہے، دا میرا بھرا تورے کلمہ پڑھ گئے، میرا بھرا بھی نالے ٹینشن نہ گھن۔ کعب بن اشرف یہودی تلے آیا، محمد بن مسلمہ فرمایا یار تو بڑی پیاری خوشبو لے ودیں، میں کو گلے نال دل آ جا ذرا تاکہ خوشبو میں کوئی لگ ہونے، یہ جنگی تدبیر ہوں دی۔ حضرت محمد بن مسلمہ انہا دوہاں جوانا کو لکا دیتا، فرمایا جلے میں گستاخ کو گلگڑی پیسہ نہیں لگاتا ہوں دا مروڑ انسان، تو تا تلوار نال وار کرے ہوں دا سر قلم کر دیو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلے گلگڑی پاتی گستاخ رسول دا گاتا مروڑے آپ نے کہاں دے وچ غلامہ کو اشارہ کیتا، حضور دے غلامہ نے آکے گستاخ دا سر قلم کر دیتا، اے سر چاہ کے کپڑے وچ پا کے حضور سونے دی بارگاہ وچ پہنچن، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ وچ گستاخ رسول دا سر سٹ گیا تے من سبا نبی جن فقط حضرت عمیر بن عدی نبی نے صحابی ہے، سرکار بدر وال تور کے ایک عورت سر جا گیا دین جو عیب کٹن پہ گئی، حضور نے گستاخیاں شروع کر دیتا سی۔ آپ نے منت مان گئی دی کہ جی رات حضور آوے سن نا ہوں رات نہیں گستاخ ختم کر لے سا۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچن، ادھی رات دا وقت ہے جیڑی رات حضور مدینے آون آئی، گستاخ رسول عورت دے گھر پہنچن، اپنے بالا نال ستی پئی ہے، ان دے بال بھی نال ہم، اکھاں تو نبی نہ ہن صحابی رسول، تلوار چاہ کے پہنچن، ون کے گستاخ رسول عورت کو ایسا وار لائے نے، ایسی تلوار کھوپیے نے، ان دے جسم میں تو لنگ دی 4 بجے تلو نکل گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک غلامہ وال کیتے، سرکار نے فرمایا جیرا اون شخص دی زیارت کرنا چاہندے، دیدار کرنا چاہندے، جیرا کنڈ پچھ اللہ رسول دی مدد کریں دے، وہ حضرت عمیر بن عدی دا دیدار کریں۔
فقال عمر بن الخطاب حاصل اعمى، حضرت عمر عرض کرنے یا رسول اللہ انہوں کو دیکھوں جرے نبی نہیں. کریم آقا نے فرمایا فقال لا تقاتل حاصل اعمى ولكنه البصير، اندھے نہیں بلکہ یہ تو دیکھنا لینا. سبحان اللہ. یہ مذہبی جلسہ ہی ہے تے سیاسی بھی ہے تو جو ہے نا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حق والے نال کھڑن، سرکار دی سنت، سرکار دے صحابہ دی سنت. سبحان اللہ. کیونکہ مذہبی جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہے، الیکشن میں حصہ کی سی الیکشن لڑتی پئی ہے تو سائیں دا کہاں میلی بنو. انشاءاللہ سرکار کا ایک فرمان سنو اس بعد میری حاضری مکمل. سرکار نے فرمایا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. سرکار نے فرمایا کہ جرا بندہ جانتے کہ فلاں شخص ظالم ہے ولوی دو قدم نال ٹر سے اسلام تو خارج تھی. ہن تو جان دیو ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ.